اللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نورا من نور اللہ۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، پچھلی جمعۃ المبارک پر الرجال قوامون علی النساء اس آیت کریمہ کے پیش نظر چند معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے۔ مزید اس عنوان کو آگے چلاتے ہوئے چند ایک اور معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا کسی فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ عورت کی خوبصورتی چادر اور چاردیواری سے ہے، تو عورت کے اعمال کی خوبصورتی اپنے خاوند کی تابعداری سے ہے۔ بڑی یہ فکر طلب بات ہے آج کے اس پرفتن دور کے اندر کہ عورتیں وہ شترے بے مہار کی طرح ہو چکی ہیں، نہ تو شریعت کی حد بندیوں کا خیال ہے اور نہ ہی معاشرتی اور اخلاقی قانون و قواعد کو وہ ملوز خاطر رکھتی ہیں جو ان کے واسطے دارین کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں کہ خاوند کی نافرمانی کتنا بڑا عورت کے واسطے عذاب اور وبال ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بارگاہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روتے ہوئے دیکھا۔ جب حضور کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے عورتوں کو مختلف قسم کی سزاؤں میں مبتلا دیکھا، تو اب مجھے ان کا انجام نظر آ رہا تھا تو میں رو رہا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے عرض کیا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بتائیں کہ وہ کس چیز کی وجہ سے تھا ان کا عذاب اور وہ سزا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بتانا شروع کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا اس میں سے میں تھوڑا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ جو جہنم کے اندر لوہے کی کھونٹیوں کے ساتھ اپنے بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایک عورت کو دیکھا کہ جو اپنی زبان کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور اس کا ایک ہاتھ پشت سے نکالا ہوا ہے۔ تو اس طرح ایک عورت کو دیکھا کہ جو اپنے پستانوں سے لٹکائی گئی ہے۔ ایک عورت کو دیکھا کہ جسے اپنے پیروں سے لٹکایا ہوا ہے۔ ایک عورت ایسی تھی جس کو دیکھا جس کے ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ایک عورت کو دیکھا کہ جو اپنے جسم کو کھا رہی تھی۔ ایک عورت کو دیکھا کہ جس کے وجود کو جہنم کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا، اور ایک ایسی عورت کو دیکھا کہ جس کی شکل کتے کی مانند تھی۔ تو حضرت سیدہ
فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں، اے میرے والد گرامی، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، آپ مجھے بتائیں کہ ان کے جرم کیا تھے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت کو بالوں کے ساتھ لٹکایا گیا تھا اس کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنا راز لوگوں سے پوشیدہ نہیں رکھتی تھی، اور جس عورت کو زبان کے ساتھ لٹکایا گیا تھا اس کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنی زبان سے اپنے خاوند کو برا بھلا کہتی تھی، اپنی زبان سے اپنے خاوند کو برا بھلا کہتی۔ اور مزید آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے، قیامت کے دن اس کی زبان 70 گز لمبی ہوگی اور اسے اس کی گردن کے پیچھے باندھ دیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا جس عورت کو اس کے پستانوں سے لٹکایا ہوا تھا اس کا جرم کیا تھا؟ فرمایا کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر دوسرے لوگوں کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے اپنے پیروں سے لٹکایا ہوا تھا اس کا جرم کیا تھا؟ فرمایا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی اور حیض و نفاس سے فراغت کے بعد غسل نہیں کیا کرتی تھی۔ یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کر دوں، حیض و نفاس اس کے بدلے بھی اللہ رب العالمین عورت کو انعام و اکرام عطا فرماتا ہے۔ اگر عورت اسے شریعت کے تقاضوں کے پیش نظر ان معاملات کو گزارے، انسان گناہوں کا، خطاؤں کا پتلا ہے، گناہوں کا صدور انسان سے ہی ہوتا ہے۔ اگر انسان سرکش، باغی اور گناہوں پہ اصرار کرنے والا نہ ہو تو اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے اور اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ انسان کے کسی نہ کسی عمل کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب عورت کو حیض آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ان ایام مخصوصہ کو اس عورت کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ پہلے دن الحمدللہ علی کل حال یہ ذکر کرے اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتی رہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتی رہے، تو اسے جہنم سے نجات اور پل صراط سے گزرنا اس کے واسطے لکھ دیا جاتا ہے اور اسے عذاب سے امان دے دی جاتی ہے۔ ہر دن اور ہر رات کے عوض اللہ رب العالمین اسے 40 شہیدوں کے برابر درجہ عطا فرماتا ہے، جبکہ وہ ان ایام میں اللہ کا ذکر کرتی رہے۔ اور اس ذکر سے مراد ذکر لسانی ہے، زبانی ذکر کرے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ قرآن کو چھو سکتی ہے، زبانی ذکر کرے۔ اور حضرت حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بلندی درجات کی فضیلت اور انعام و اکرام فقط اور فقط ان نیک بخت خواتین کے واسطے ہے جو شریعت کے تقاضوں کے پیش نظر شرعی معاملات کے اندر اپنے خامدوں کی تابعدار ہوا کرتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی تھی اور غسل حیض و نفاس نہیں کرتی تھی، انہیں ان کے پاؤں سے لٹکایا ہوا ہے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ جس کے ہاتھ پیشانی سے باندھے ہوئے تھے اس کا سبب کیا تھا؟ وہ نماز پڑھ سکتی تھی، روزہ رکھ سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود کیا کرتی؟ نہ وضو کرتی، نہ نماز پڑھتی، نہ روزہ رکھتی، نہ غسل جنابت کرتی۔ اس گناہ کی وجہ سے اسے اس طرح جکڑ دیا گیا۔ اور پھر وہ عورت
کہ جو اپنے وجود کو کھا رہی تھی اس کا جرم کیا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو سنوار کے لوگوں کے سامنے نکل جاتی اور غیبت کرتی، اور وہ عورت کہ جس کے وجود کو جہنم کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا، اس کے جرم کا سبب کیا تھا؟ سزا کیا کس جرم کے سبب اسے دی جا رہی تھی؟ فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو سنوار کر سجا کر غیر محرموں کے سامنے جاتی تاکہ وہ اس کے حسن و جمال کو دیکھیں، اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کی تعریف کریں، اور ہر اس غیر محرم کو پسند کرتی جو اس کے حسن و جمال کو دیکھتا اور اس کی تعریف کیا کرتا تھا۔ فرمایا کہ اس جرم کی وجہ سے اسے یہ سزا اور عذاب دیا جا رہا تھا۔ اور وہ عورت کہ جس کی شکل کتے کی طرح تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ فتنہ انگیز اور اپنے خامد سے نفرت کرنے والی تھی۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اکثر جرم کیا ہے؟ خامد کی نافرمانی اور اس کا ستانا۔ اور حضور نے فرمایا اکثر خواتین اپنے خامدوں کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم کے عذاب کی مستحق ہو جائیں گی۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ احتیاط کریں۔ اور پھر مزید آگے روایات موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے خامند کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے وہ کس سزا کی، کس عذاب کی حقدار ٹھہرتی ہے کہ اپنے خامند کو اپنی زبان سے جو تکلیف دیتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی لعنتوں اور اللہ کے غضب کی مستحق ہو جاتی ہے، اور تمام فرشتوں اور سارے لوگوں کی لعنتوں کی حقدار ہو جاتی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو عورت اپنے خامند کو اس طرح کہے کہ میں نے کبھی تم سے خیر نہیں پائی، کبھی تم سے خیر نہیں دیکھی، کبھی تم سے بلائی حاصل نہیں کی، اللہ رب العالمین اس کے 70 سال کے عبادت کو، 70 سال کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ چاہے اس کی عبادت اس انداز سے ہو کہ وہ دن بھر روزہ رکھتی رہے اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتی رہے، تو اس طرح کیے ہوئے 70 سال عبادت کے اس چھوٹے سے جملے کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں کہ میں نے کبھی تم سے بلائی دیکھی نہیں، تم سے بلائی پائی نہیں، تم کے پاس کبھی خیر دیکھی نہیں۔ اکثر عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے نا کہ وہ یہ گلا کرتی ہیں کہ میں نے تو کبھی عام عورتاں نا جدو نہیں سکرا چاہیے سخت کدے تکیا ہی نہیں، کاڈی کو منہوس کڑی سی اس نے متھا لگی ہیں، اس طرح نہیں ہوں بظاہر بڑا چھوٹا جا جملہ ہے، میں کدہ اس کو خیر تکی نہیں، نکاح جی جملہ ہے نا، تو اس نے سزا کتنی بڑی ہے، 70 سال عبادت ضائع، تا عبادت بھی او کہ 70 سال دیہڑی روزہ رکھا ہے تو راتی عبادت کرے، ای ہے جی عبادت، اس ایک جملے نے عوض برباد ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خامد کی نافرمانی اور اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر ناشکری ہے، اور اس طرح نے جملے نہیں آکھنے چاہیے۔ خیر نہیں تکی، بلائی نہیں تکی، تو کیا تکیا پھر؟ عام عورتیں کرنی ہیں نا گلاں، اور وہ اپنی بربادی مول کے نیان پھر ساری زندگی جنے کی لیکھا ہی نہ لایا، بیائیاں گشنیاں تو جناب کوئی گل ویتا ہے، اور بندہ ہی کہنا نا کوئی اس طرح جنانیاں جیسا گشنیاں نا بیائیاں تو کوئی گل ویتا آنیاں جنے میں کسے کل کہہ ترانیاں جینے رہن مارے پرا، تو پھر جس طرح پتر ہوئی پینے پرجائیاں ادھر آ رہنیاں وہ پھر لیکھا نہیں لانا، تو پھر آنی میں کسے کلو کیا کھوانیاں جینے رہن مارے پتر، تو جس طرح پتر بھی آنی تو نوہ ماریاں لیتر، تو پھر اس لئے آنی جنے میں کسے کلو کیا کھوانیاں جینا روے مارا سرہ نسائیں، پھر سرہ نسائیں قدر اشنی جس لئے
دونوں نے گل مکی ہونی۔ تو قدر اس لیے کرنی چاہیے جس لیے قدر کرنے نہ ٹائم ہے، وقت ہے۔ تو اس واسطے معزز سامعین کدے بھی عورت کی مرد نہیں، اپنے خامد نہیں اور اللہ رسول نہیں نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگلی روایت کے اندر کہ جب میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب عورت اپنے خامد کے سامنے اپنے چہرے پر غم زدگی کے آثار نمودار کر کے جائے، چہرہ لٹکا کے، اور اس وجہ سے اپنے خامد کو ناخوش کر دے، ناراض کر دے، غمزدہ کر دے، وہ اس وقت تک اللہ کے غضب کی مستحق رہتی ہے جب تک وہ اپنے خامد کو مسکرا کے راضی اور خوش نہیں کر دیتی، وہ اللہ کے غضب کی حقدار رہتی ہے۔ تو اونی نے کہیں نولی بیٹھی رہنی نار ویلے تھکیا ٹوٹا بندہ کروں کہا جس لئے کم کری تشنا دا گیا اس جناب علی اپنی کوئی نہ کوئی پھوڑی ہو سی بائی تو اے میں خوش باش وہ رو پہ پانیاں جنیاں پر جی میں اپنی نولی بیٹھی ہے تو وہ کہہ اسی ککھ نہیں ہونا، رو بھی پینا اللہ نے بارگاہ چو عذاب نہیں مستحق پہ ہونی، خوش رہو تو رکھو جنے کی۔ خامد نی تابیداری وچ عورت نی کامیابی ہے، عورت نی بہتری ہے، لیکن ایسی باتیں صرف کرنے کی نہیں ہے، پڑھنے کی نہیں ہے، عملی طور پہ ان پہ عمل درآمد کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ تب ہوتی ہیں جب اچھی تربیت ہو، اچھی سوچ دی جائے، اچھی فکر دی جائے، تو تب ایسا ہوتا ہے۔ جو عورتیں خامد کی نافرمان ہیں یہ ان کے واسطے آقا علیہ السلام نے عذاب کی وعیدیں سنائی ہیں۔ اور مزید آگے ایک بات اور آپ کی خدمت کے حوالے کر دوں، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بارگاہ محبوب علیہ السلام میں حاضر ہوئیں تو حضور علیہ السلام کو دیکھ کے آپ نے رونا شروع کر دیا، آپ کی رنگت متغیر ہو گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے رونے کا؟ تو حضرت سیدہ خاتون جنت نے عرض کیا میرے کریم گزشتہ رات میں اور میرے خامد حضرت علی آپس میں مزاح کر رہے تھے، دوران گفتگو اتفاقی طور پر غیر ارادی طور پر میرے منہ سے ایک ایسا کلمہ نکلا جس کی وجہ سے میرے خامد مجھ سے ناراض ہو گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے خامد مجھ سے ناراض ہے تو میں از حد پریشان ہوئی، بہت شرمندہ ہوئی، اور پھر انہیں راضی کرنے کے واسطے میں نے کہا اے میرے محبوب آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، اور پھر میں ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے ارد گرد میں نے 72 چکر کاٹے، یہاں تک کہ میرے خامد مجھ پہ راضی ہوئے اور وہ مسکرانے لگے، خوش ہو گئے، راضی ہو گئے۔ لیکن پھر بھی رہ کے مجھے یہ بات ستا رہی ہے کہ کہیں اس وجہ سے میرا رب تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو، تو میں ڈر رہی ہوں اور رو رہی ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی اگر اپنے خاوند کو راضی کرنے سے پہلے تو مر جاتی تو سن، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ آقا فرما رہے ہیں اگر اپنے خاوند کو راضی کرنے سے پہلے تو مر جاتی تو میں تیرے اوپر نماز جنازہ بھی نہ پڑھتا۔ سیدہ خاتون جنت کو آقا فرما رہے ہیں بات سمجھانے کے لیے اور خاوند کی عظمت بتانے کے لیے ایک مرد کا مقام کتنا ہے۔ فرمایا کہ خاوند کو راضی کیے بغیر اگر مر جاتی تو تمہارے اوپر میں نماز جنازہ بھی نہ پڑھتا۔ اے میری بیٹی کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خاوند کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے، خاوند کی ناراضگی اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر عورت حضرت مریم سلام اللہ علیہا جیسی عبادت کرے
اور اس کا خاوند اس پہ ناراض ہو تو اس کی عبادت رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کوئی مقام نہیں رکھتی۔ اور عورت کے لیے بہترین عمل یہ ہے، اعمال میں سے عورت کے لیے بہترین اور افضل ترین عمل یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کی تابعدار ہو جائے۔ تو پھر بھی عورت تابعداری نہ کرے تو کہاں جائے گی؟ کیا حاصل کرے گی رب تعالیٰ کی بارگاہ سے؟ تو اس واسطے معزز سامعین ذی وقار، ضرورت اس امر کی ہے کہ تعلیمات قرآن اور تعلیمات اسلام کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اچھی سوچ اور فکر دی جائے۔ یہ نہ بتایا جائے انہیں کہ تم نے اپنے خاوند کو دبانا کیسے ہے اور اپنے پیچھے لگانا کیسے ہے، بلکہ اسے اپنے خاوند کی تابعداری کا درس دیا جائے۔ جیسے پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا نا کہ باپ کے مر جانے پر بھی وہ عورت نہیں گئی تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کے باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیا، خاوند کی تابعداری کی وجہ سے وہ نہیں گئی تھی۔ تو اس لیے جتنی تابعداری عورت اپنے خاوند کی کرے گی اتنا زیادہ اللہ اس پہ راضی اور خوش ہوگا۔ اور جو تابعدار ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے خاوند کی تابعداری کرتی ہے تو اسے ملتا کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات کہ یہ بیان ہو رہی ہے صرف کپڑے دھونے کے حوالے سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے خاوند کے کپڑے دھوتی ہے تابعداری کی وجہ سے، نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو پھر ملتا کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین 1000 نیکیوں کا ثواب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ 1000 نیکیوں کا ثواب۔ تو اتھا ہے ہانیاں جنے اتریا نہ کرٹا، سویرے اٹھن کو پکاسن، شامی پکاسن تا نال پڑ 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 کرنیاں رہ سن۔ تو فائدہ کیا ہویا؟ وہ تو صاحب ہوئی گیا نا پیڈا نے دودھ آلا میں دودھ دیتا تو منگڑا پائی کہ تا کڑا للر لایا تو جے زنانی ساری جال کم ہی کری چھوڑا نال پڑ پڑ کرنی رہے فائدہ تو کوڑا نہ ہویا۔ پھر جے اوہ کم کدے نیتی نال کرے، صدقے دل نال کرے تو پھر اس نے اجر بھی تو مل سی نا۔ فرمایا کہ صرف کپڑے دھونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین 1000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور 2000 گناہ اس کے کھاتے سے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ 2000 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور پھر مخبر صادق نے فرمایا ہر وہ شے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، ہر وہ شے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے وہ اس عورت کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اس کے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگتی ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین 1000 اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ تو اس واسطے خاوند کی تابعداری عورت کے لیے کامیابی دارین ہے، اور خاوند کی نافرمانی عورت کے لیے بربادی دارین ہے۔ اب عورت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ خاوند کی تابعداری کر کے دارین کی کامیابی حاصل کرتی ہے یا خاوند کی نافرمانی کر کے دارین کی بربادی حاصل کرتی ہے۔ تو اس واسطے امام الانبیاء کے غلاموں اس چیز کی ضرورت ہے۔ ہم تعلیمات قرآن اور تعلیمات اسلام سے دور ہو چکے ہیں، اور پھر ایک سے زائد بیویاں رکھنا شرعی تقاضوں کے پیش نظر رکھی جائیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ کھانے پینے سونے کے سارے معاملات ان کے ساتھ برابر برابر ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر ان میں مساوات پیدا نہ کیا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر 2 جس کی بیویاں ہیں اور وہ ان کے درمیان برابری نہیں کرتا تھا، انصاف نہیں کرتا تھا، تو قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کی ایک سائیڈ وہ ڈھلکی ہوگی، نیچی ہوگی، جیسے ایک سائیڈ مری ہوتی ہے فالج والے مریض کی طرح، تو ایک سائیڈ ٹھیک ہوگی اور ایک سائیڈ اس کی جھکی ہوئی ہوگی، صرف اپنی 2 بیویوں میں انصاف نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اس واسطے عورتوں کے جو حقوق ہیں
مرد پر وہ ان کو پورا کرے، اور جو مرد کی عورت پر ہیں وہ ان کو پورا کرے، تو خرابی پیدا ہی نہیں ہوتی، برائی جنم ہی نہیں لیتی۔ اور پھر اگر اپنی بچیوں کو یہ تربیت دی جائے، یہ سبق سکھایا جائے کہ تم جس کے عقد میں جا رہی ہو وہ سب کچھ ہی تمہارا ہے۔ امیرزادیاں تو انہیں بٹمین بنائے، بس ایک بٹمین تو علاوہ اور اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، لیکن خامند کا بہت بڑا مقام ہے، اس کی تعظیم کے اندر، اس کی عزت کے اندر عورت کی عزت ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں مستقبل کی اچھی مائیں اور اچھی بیویاں ثابت ہوں تو ان کو اچھی تربیت دی جائے، تعلیمات قرآن اور تعلیمات اسلام کے مطابق ان کو پروان چڑھایا جائے، تو پھر یہ خرابیاں پیدا نہیں ہوتی۔ معاشرتی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے پھر بہت ساری خوبصورتیاں زندگی میں رنگ بھرتی ہیں۔ تو اس واسطے یہ چیزیں ضروری تھیں جو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا تھیں۔ تو اس واسطے معزز سامعین، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فضیلت بخشی ہے، تو مرد اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، اور عورت بھی جو شریعت کی حد بندیاں ہیں ان کے مطابق رہ کر اپنی زندگی کو گزارے، تو زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ پھر عورت کی 4 نسبتیں ہیں، ماں کی نسبت ہے، بیوی کی نسبت ہے، بہن کی نسبت ہے، بیٹی کی نسبت ہے۔ یہ 4 بڑے خوبصورت رشتے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ اب کلام کروں، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے یا اس سے اگلے جمعے میں اس عنوان پہ ضرور گفتگو کروں گا، تو یہ رشتوں کی اہمیت آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، تو پھر مزید یہ باتیں اور آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو بہرحال ضرورت اس چیز کی ہے کہ مرد ہو یا عورت، وہ تعلیمات قرآن اور تعلیمات اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں کوشاں رہے، اور یہ دیکھے کہ مجھ پر اللہ رب العالمین کے جو قانون قاعدے ہیں، جو حد بندیاں ہیں، میں ان کو کہاں تک پورا کر رہا ہوں، کہاں تک نبھا رہا ہوں۔ تو جب ہم اپنی جو حصے کی ذمہ داریاں ہیں اور جو فرائض ہیں انہیں ادا کرتے رہیں گے، ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں تعلیمات قرآن اور تعلیمات اسلام کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی کما حق توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔